अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड यानी कि खुर्शीद फ़ैन, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। आज इसके AC/DC फ़ैन के ऊपर मैं रिव्यू करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों को बिल्स में प्रॉब्लम का सामना है, यानी कि जो आम पंखा है वो बहुत ज़्यादा बिजली लेता है, जिसकी वजह से आप लोगों का बिल इजाफी आता है। तो मैंने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता गया तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि ये जो खुर्शीद का AC/DC फ़ैन है इसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर मिले ताकि आप लोगों के बिल में कुछ ना कुछ कमी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो टैक्सेस की भरमार कर दी है, जिसकी वजह से आप लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप एक नॉर्मल पंखा यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके मैक्सिमम वाट हैं वो 110 या 120 तक आपका चला जाता है, क्योंकि आप उसका कैपेसिटर बड़ा लगा देते हैं। लेकिन AC/DC फ़ैन में अब ना तो आपको कैपेसिटर की ज़रूरत है, ना ही आप लोगों को आए दिन जो आपके डिमर जल जाते हैं उसकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो चलें, अब मैं इसको ओपन करता हूं और इसके साथ बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा आपको इसके साथ लगाकर इसको हैंग कर दिखाऊंगा, यानी कि ये इसको हैंग करने के बाद आपके जो बिल है यानी कि आपके मीटर के ऊपर भी आपको चेक करवा दूंगा और कोशिश करूंगा क्लैम्प मीटर्स के ज़रिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करवा सकूं, ताकि ये आपको पता चल सके कि आपका जो लोड है यानी कि ये पंखा कितने वाट ले रहा है। तो चलें, इसको ओपन करता हूँ, इसको लगाने का आपको हैंग करने का तरीका भी बताऊंगा और साथ में इसके कनेक्शंस को बताऊंगा। आपने कनेक्शंस को बहुत ही गौर से देखना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं और आपको ये लगाना पड़ जाए तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलें, स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को और जैसे जैसे मैं जिस स्टेप पर पहुँचूँगा मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये जो सा है ये इसका किंग मॉडल है और उसके साथ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इसके साथ दो किस्म की जो सा है इसकी जो टॉप पे जो आपको ग्लासी कहते हैं या कोई इसको कैप कहता है, आपको वो मिल जाती है, यानी कि जो आप शीट के साथ लगाते हैं वो आ जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको ये रॉड मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर हैंग करने के लिए जो दूसरा आपको जो इसका सामान है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर इस फ़ैन को ओपन किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ फिर ये एक अदद रिमोट आपको मिल जाता है, जो कि अब आपको इसके साथ किसी किस्म के डिमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ये रिमोट है, नज़र आ रहा होगा रिमोट, जस्ट आपने इसके ऑफ के बटन को और ये सारा कुछ प्रेस करना है। ये जब मैं इसको हैंग करूँगा, इसको ऑन करूँगा तो आपको बताऊँगा इस रिमोट के ऊपर भी, लेकिन इसके साथ एक अदद आपको रिमोट मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको ये जो सा है ये आप देख रहे होंगे कि ये इसका जो किंग मॉडल है उसका आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये खुर्शीद फ़ैन का। तो ये इसकी जो सी है मोटर है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में इसको यहाँ पर माउंट किया गया है। अब आपने जब इसको हैंग करना है तो उससे पहले आपने इसको ऊपर और ये कप जो सा है ये खोल लेना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्वार्टर स्पिन भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये जो कट बने हुए हैं इसके अंदर से इसको आप बाहर निकाल लें ताकि ये टूटे नहीं। आपने इसको किसी किस्म का जोर नहीं लगाना, बिल्कुल इजीली ये आपका ओपन हो जाता है। तो ऐसे ओपन कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आप ये दो पोर्शंस के आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो सा है जो सारा कमाल है वो इस सर्किट का ही है। यहाँ पर अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो सा है इसका सर्किट आ जाता है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये DC 12 वोल्ट नज़र आ रहा है और इसी के अगर ऑपोजिट साइड पर आपको लेके चलता चलूँ तो यहाँ पर आपको ये जो 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं इन्हीं के बरक्स यहाँ पर आपको AC 220 वोल्ट जो सा है यहाँ पर शो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर आपने AC की वायर लगानी है और यहाँ पर आपने बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगानी है। यहाँ पर आपको ये स्लीव्स के ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि बैटरी नेगेटिव, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव का जो स्लीव्स के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा।
اب یہاں پر اگر آپ کو اس کے بلیڈز کا بتاتا چلوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے بلیڈز ہیں یہ آئرن کے نہیں، یعنی کہ یہ الومنیم کے ہیں، یعنی کہ اچھی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر ہیں۔ اور اگر فنشنگ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو فینس کی فنشنگ ہے وہ مجھے بہت متاثر کی ہے، یعنی کہ اس کے بہت ہی اعلیٰ جو کلر ہے اس کے حساب سے ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ کو یہاں پر اس فین کی کوالٹی دیکھنے نظر آ رہی ہوگی کہ یہ کافی فائن کوالٹی کا ہے۔ تو چلیں اب میں اس کو انسٹال کرتا ہوں، اور انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر مزید گائیڈ کروں گا کہ یہ کتنے واٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے جو دوسرے فین لگے ہوئے ہیں سمپل فین، آپ ان کو ریپلیس کریں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ AC/DC فین ضرور لگوائیں۔ تو چلیں اب میں جیسا ہے اس کے یہ جو جہاں پر بلیڈز لگنے ہیں یہاں پر ان کے میں سکروز وغیرہ کو اوپن کر لیتا ہوں، اور جب ان کو اوپن کر لوں گا تو یہاں پر اس کے ساتھ میں اس کے بلیڈز کو کنیکٹ کروں گا۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سلیپ اس کی نیچے لگی ہوئی ہے، جس کو آپ ربڑ کی وہ کہتے ہیں بیس کہتے ہیں، کوشش کرنی ہے یہ بیس ادھر ریموو نہیں کرنی۔ اگر آپ ریموو کریں گے تو اس کے اندر پلے آ جاتی ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے۔ تو چلیں میں اس کے باقی بلیڈز کو بھی ٹائٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اس کے کنیکشنز کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں تک آپ کو اگر دکھاتا چلوں تو یہ جو میرے فین کے جو بلیڈز تھے وہ تو یہاں پر انسٹال ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات اس کارٹر پن کی، تو کچھ لوگ یہاں پر یہ بے وقوفی کرتے ہیں، اس کارٹر پن کو ریموو کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کارٹر پن نہیں ڈالتے۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، جسٹ آپ نے یہاں پر یہ کارٹر پن کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جیسے ہی ہولز آپس میں برابر آتے جائیں گے تو آپ نے اس کے اندر کارٹر پن کو ڈال دینا ہے۔ تو اب یہ میرے جو ہولز ہیں یہاں پر برابر ہیں، تو چلے میں اس کے اندر کارٹر پن کو ڈالتا ہوں۔ یہ دیکھیں کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ایزیلی آپ اس کو یہاں پر رکھیں گے تو یہ دوسری سائڈ سے یہ جو کارٹر پن ہے یہ باہر آ جاتی ہے، اور آپ نے اس کو آگے سے ٹوسٹ کر دینا ہے تاکہ یہ کارٹر پن واپس نہ جائے، اور اس طرح سے یہ سیف رہے گی۔ تو چلیں یہ یہاں پر یہ کارٹر پن کو میں یہاں پر فکس کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اس کے کنیکشنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو چلے جی کنیکشن کے لیے یہ آپ نے وائر یوز کرنی ہے۔ یہ آپ کو فلیکسیبل 329 کی جو تار ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اگر آپ فلیکسیبل وائر میں یہ وائر ڈالتے ہیں تو آپ کو 4 عدد تاریں اس کے اندر ڈالنی پڑیں گی۔ اگر آپ نے صرف اس کو AC کے لیے استعمال کرنا ہے پھر تو یہ 2 عدد وائرز ہی ڈلیں گی۔ اگر آپ اس کو AC اور DC دونوں کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی فلیکسیبل وائر جو سی ہے وہ 4 کور جو سی ہے آپ استعمال کر لیں، جس میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 عدد تاریں آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہوں گی۔ اس طرح کی 4 عدد تاریں ہیں، یعنی کہ 2 آپ AC کے لیے اور 2 DC کے لیے استعمال کر لیں تو یہ بہت اچھی تار آپ کے لیے رہے گی۔ تو چلیں فی الحال تو میں نے اس کو AC پر ہی چلانا ہے، یعنی کہ وابڈا جو سی ہے ڈائریکٹ جو سی ہے اس پر چلانا ہے، یعنی کہ میں نے AC پر اس کو چلانا ہے، DC کرنٹ کے نہیں دینا۔ تو اس لیے میں چلیں AC کے اوپر یہ 329 کی جو وائر ہے اس کو انسٹال کرتا ہوں۔ 2 عدد میری وائرس کو یہاں پر انسٹال ہوں گی، تو میں ان کو انسٹال کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلیں یہاں پر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو یہاں پر 220 AC لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی کے ساتھ یہاں پر یہ جو موٹر ہے اس کے میں کنیکشنز کرتا ہوں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو پہلے اوپن کر لینا ہے۔ تو اب یہ جو ایسی 2 وائر تھی یہ جو میں نے یہاں پر انسٹال کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس یہاں پر آ جاتی ہیں۔ اب اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو کپ ہے اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ 1 عدد سکرو ہے جو یہاں پر آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے اس کو لگانا ہوتا ہے۔ یہ لگانا لازمی ہے تاکہ اگر کارٹر پن آپ کی کسی بنا پر ٹوٹ جاتی ہے یا نکل جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ڈیول سیفٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ نے یہ لازمی لگانا ہے، اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ بھی کرنا ہے۔ تو چلیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فین ہے وہ میرا ہینگ ہو چکا ہے۔ اب میں نے سب سے پہلے اس ریموٹ کی مدد سے اس کا جیسا اس ریموٹ کو اور اس فین کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے۔ اب وہ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز کو آپ ویریفائی کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو اگلے سٹیپ کی طرف لے کے چلوں گا۔
تو جیسے ہی اب میں اس کو دبا کر رکھتا ہوں یہ آپ کو ایک لانگ سی بیپ دے گا، اور اس کے بعد یہ جو فین ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے۔ اب میں اس ریموٹ کو بجائے اس کی طرف رکھنے کے میں اس کو کسی اور سمت میں بھی لے کر جاؤں گا تو یہ جو فین ہے یہ پھر بھی چلے گا۔ تو چلیں اب میں اس کو آن کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس کو میں آن کروں گا تو آپ دیکھیں گے اب میرا رخ جو سا ہے ریموٹ کا وہ کسی اور طرف ہے، لیکن یہ جو سا ہے پھر بھی اس کو کرے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ریموٹ کی سم کو بالکل ایگزیکٹ اس کے اوپر رکھنا ہے۔ ابھی جو اس کی سپیڈ ہے جو ان لوگوں نے مینشن کی ہوئی ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اے سی کے اوپر 360 RPM، اور جبکہ ڈی سی کے اوپر یہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 330 RPM کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ ڈی سی کے اوپر یہ کچھ تھوڑا سا 30 RPM کم ہوتا ہے، اور جو سا ہے اگر یہ اے سی کے اوپر ہو تو 360 RPM کے اوپر اس ٹائم اس کی سپیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اس کی سپیڈ کو میں 4 پر لے کے جاتا ہوں تو تھوڑی سی کم ہو جائے گی، 3 پر لے کے جاؤں گا تو تھوڑی سی اور کم ہوگی، اور جیسے ہی 2 پر لے کر جاتا ہوں تو اس کی سپیڈ تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی 1 پر لے کر آؤں گا تو اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی، ایک ہوا کا جو تھرو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ تو چلیں یہ اب بات آ جاتی ہے یہ کتنے واٹ لے رہا ہے۔ تو چلیں اب میں انرجی میٹر پر چلتا ہوں اور گھر کا باقی جتنا لوڈ ہے اس سب کو آف کر دوں گا، اور باہر انرجی میٹر کی مدد سے آپ کو میں اس چیز کو ویریفائی کرواؤں گا اے سی ڈی سی فین کتنے واٹ لے رہا ہے۔ اگر ہمارا دوسرا پنکھا 110 واٹ لیتا ہے تو یہ جو سا ہے یہ کتنے واٹ لے رہا ہے۔ تو چلیں انرجی میٹر پر چل کر وہاں سے کلیئر کرتے ہیں۔ تو جناب والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی سارے بریکر آپ کو آف نظر آئیں گے، اور صرف ایک بریکر جو آن ہے یعنی کہ اس جو لوڈ پوائنٹ ہے اس کا، تو جیسے ہی اس کا بریکر بند کرتا ہوں تو یہ سارا لوڈ میرا آف ہو جاتا ہے۔ اب میں لائٹس کو آف کر دوں گا اور جسٹ فین کو آن کروں گا، اور اس کے بعد میں میٹر سے آپ کو اس کی جو ریڈنگ ہے وہ چیک کراتا ہوں۔ تو چلیں جی اب یہ فین جیسا ہے یہ آن ہو چکا ہے۔ اب میں چلتا ہوں باہر اور میٹر سے آپ کو اس کی ریڈنگ چیک کراتا ہوں۔ تو چلیں جی جیسے ہی یہاں پر اس کی 5 نمبر ریڈنگ آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میٹر نمبر ہو گیا جو پہلے نمبر پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ریڈنگ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی ریڈنگ آتی ہے، اور میں نے آپ کو 5ویں نمبر کی بتانی ہے کیونکہ جو ایکچوئل پہ لوڈ چل رہا ہوگا وہ اس کی ریڈنگ نمبر 5 ہے۔ یہ اس کی ریڈنگ نمبر اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹل لے رہا ہے ٹوٹل فل سپیڈ کے اوپر یعنی کہ 43 واٹ لے رہا ہے، 0043 یعنی کہ صرف 43 واٹ یہ لے رہا ہے۔ اور جیسے ہی اگر میں اس کی سپیڈ کو کم کرتا ہوں، اب میں اس کی 1 نمبر سپیڈ کو کم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اس کو چیک کرواتا ہوں۔ اب جو سا ہے میں نے اس کی سپیڈ کو جو سا ہے وہ 1 نمبر کم کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 25 واٹ یہ اس ٹائم ٹوٹل یہ کنزپشن لے رہا ہے، یعنی کہ 1 نمبر اگر میں کم پر چلاؤں گا تو یہ میکسیمم میری جو ریٹنگ پاور ہے وہ 25 واٹ لے رہا ہے، اور اسی کے برعکس اگر دوسرے پنکھے کی بات کی جائے تو وہ 110 واٹ لے گا، یعنی کہ اس سے 2-3 گنا زیادہ لے گا پاور۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر پہ اے سی ڈی سی فین کو لگوا لیں تو اس سے آپ کے بل میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ تو جناب والا یہ تھی خورشید فین کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو جس کے اوپر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی، یعنی کہ یہ کتنے واٹ لے رہا ہے، کتنی اگر یہ سلو سپیڈ پر ہوگا تو یہ کتنے واٹ لے گا۔ آپ کو پراپرلی انرجی میٹر کے اوپر اس چیز کو ویریفائی کروایا، اور گھر کا تمام لوڈ بند کرنے کے بعد میں نے آپ کو یہ چیز ویریفائی کروائی تاکہ آپ لوگ اگر خورشید فین کا فیصلہ کریں تو آپ شک و شباب میں نہ رہیں کہ آیا ہم اگر خورشید فین لگائیں گے تو یہ واقعی ہی ایسے کام کرے گا یا نہیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل UM الیکٹرک کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔